ویسے کوئی 4 سٹائل ہے جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن میں، دوسروں کو ڈیل کرتے ہوئے، اور ان میں سے ایک سٹائل ہے اگریسو سٹائل. اور میرے خیال میں آپ سب کو ہی سٹائل کا بخوبی پتہ ہوگا کہ اگریسو سٹائل کیا ہے. اگریسو سٹائل ایک ایسا سٹائل ہے جس میں دوسرے کی نہیں سنی جاتی، آرڈر فارم میں بات کرتے ہیں، دوسرے کی رسپیکٹ اور آنر کا بھی بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا. اور بعض دفعہ تو اگریسو سٹائل میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جیسے کہ کوئی چیزیں توڑ دینا، کوئی چیزیں اٹھا کے پھینک دینا، یا اٹھا کے مارنا، ہٹ کرنا، پش کرنا. اور جب کوئی بھی شخص نشے کی بیماری میں آتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ والی چیز آہستہ آہستہ آ جاتی ہے کہ وہ اگریسو ہو جاتا ہے. سو ایک تو سٹائل اگریسو سٹائل ہے، اور دوسرا سٹائل ہے پیسو، خاموش ہو جانا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگریسو ہوتے ہیں، جو اگریسولی لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بس میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، آرڈر فارم اپنی سناتے ہیں، اپنی چلاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوتا جائے. اور دوسرے کچھ لوگ پیسو بھی ہوتے ہیں جو خاموش ہونے کو ترجیح دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں قربانی دے دوں گا تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں خاموش رہوں گا تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر میں بولوں گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. سو یہ ایک یعنی دوسرا سٹائل ہے. جنرلی زیادہ تر لوگ اگر جینڈر وائز دیکھا جائے تو میل حضرات زیادہ تر اگریسو ہوتے ہیں اور ڈومیننٹ ہوتے ہیں، اور وہ جنرلی زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں، بس میں نے جو کہہ دیا ہے نا یہ آخری ہے اور یہی بس ہونا چاہیے. اور خواتین زیادہ تر پیسو ہوتی ہیں کہ چلو میں قربانی دے دیتی ہوں. اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں خواتین کی کچھ اپ برنگنگ بھی ایسے ہوتی ہے کہ ان کو ڈیورنگ اپ برنگنگ ان کے والدین، ان کے بڑے ان کو بتاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم خاموش رہنا، کوئی بات نہیں، کبھی اگر تمہارے شوہر یا بھائی یا والد غصہ کرے تو آگے سے بولنا نہیں ہے، ان کی بات کا جواب نہیں دینا، اسی میں فائدہ ہے. سو جنرلی خواتین کی کچھ اپ برنگنگ بھی ایسے کی جاتی ہے، اور بچپن سے ہی ان کو زیادہ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تمہارے لیے بولنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ کبھی کوئی جواب دینے کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ نہیں تم نے زیادہ جواب بھی نہیں دینے، وہ جو کہہ رہے ہیں بس ٹھیک کہہ رہے ہیں، سن لو. سو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ اپ برنگنگ بھی ایسی ہوتی ہے. اور لڑکوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم تو لڑکے ہو، اور خیر ہے اس نے تو باہر لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ بعض دفعہ اگر کوئی لڑکا باہر اپنے 2-4 دوستوں کی پینٹی لگائے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اچھا کیا ہے، پٹ کے تو نہیں آیا نا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ پٹ کے تو نہیں آیا نا، اور خیر ہے میں ہینڈل کر لوں گا، میں سنبھال لوں گا. اور پھر آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پٹ کے نہ آنا، بس باقی میں سنبھال لوں گا. لڑکوں کو یہ بھی کچھ والدین کہتے ہیں کہ تم نے پٹ کے نہیں آنا، پیٹ کے آنا ہے، باقی آگے کوئی گھر آئے گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا. سو کچھ یعنی اپ برنگنگ کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ جو میل ممبرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا اگریسونیس کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور جو فیمیل ممبرز ہوتی ہیں ان کو پیسونیس کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ پیسو اگریسو بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں پیسو ہوتے ہیں، کہیں اگریسو ہوتے ہیں. یہ موقع محل کے مطابق ہوتے ہیں. جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں پھینٹی لگ جائے گی تو یہ وہاں پیسو ہو جاتے ہیں، اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہاں میں پھینٹی لگا سکتا ہوں تو وہاں یہ اگریسو ہو جاتے ہیں. سو ہمارے کچھ مریض بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہاں ہمارے پاس بڑے اچھے رہتے ہیں، اور باہر جا کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اماں کمزور ہے،
اور جو ہے تو میں اب چڑھائی کر دوں، اور وہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ ایک سٹائل ہے پیسیو اگریسو. اچھا، ویسے سب کو یہ پتہ ہے اور سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اگریسو سٹائل ہے نا، یہ برا ہے، یعنی سب اس کو برا کہتے ہیں اور اس کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈسکریج نہیں کیا جاتا، ایک لیول پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، چاہے لڑکے ہی ہو ان کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ نہیں، غصہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ والا سٹائل کوئی اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. جب وہ لڑکا انہی کے ساتھ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ تھوڑا اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. نہیں بھی کرتا تو بعض دفعہ سمجھاتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ اس سٹائل کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور جو پیسیو سٹائل ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ کامیاب ہوں گے اور یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. بٹ اگر ہم تحقیق دیکھیں، سروے دیکھیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زیادہ خطرناک ہے وہ جو دوسرے والا ہے وہ ہے پیسیو ہے، اور اگریسو جو ہے وہ کم خطرناک ہے خطرناک ہی، یعنی ہے دونوں ہی خطرناک. اگریسو بھی خطرناک ہے، پیسیو بھی خطرناک ہے، اور اگر کوئی پیسیو اگریسو ہے تو وہ بھی خطرناک ہے. چوتھے پہ ہم بات کریں گے، وہ ایک صحیح طریقہ ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ایک جو چوتھا طریقہ ہے اس پہ جانا پڑے گا، اور وہی بیسٹ وے ہے، وہی تعلقات کو، ریلیشن شپ کو، ڈیلنگ کو بیٹر بناتا ہے. وہ جو جب ہم پیسیو ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں خاموش رہا، اور وہ جو ہم اگریسو ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں آدھے گھنٹے بعد گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، کاش میں یہ نہ کرتا، اور پھر ہم جا کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے کرنا، میری انٹینشن یہ نہیں تھی، میری انٹینشن یہ نہیں تھی، میں نے ایسا کرنا نہیں تھا، بٹ بس مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے معاف کر دو. اور ہمیں بڑی یعنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. بلکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوڈ ونز کو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو ہم کہنا نہیں چاہتے ان اگریسو سٹائل، اور پھر ہم شرمندہ سے ہوتے ہوئے اپنے ہی الفاظوں کو اپنے ہی پاؤں کے تلے روند رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض دفعہ اپنے بھائی کو کہہ دیتے ہیں کہ تیرا اور میرا رشتہ ختم، آج سے میں تیری شکل نہیں دیکھوں گا. بلکہ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں تو میرے لیے مر گیا، ختم. اور عید والے دن گلے لگ رہے ہوتے ہیں، یا کسی ایونٹ پہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ختم ہونے والا رشتہ تو نہیں ہے. یا بہن کو یا اور کسی کو اور کوئی ریلیٹیو کو، اور پھر ہم اپنے ہی لفظوں کو اپنے ہی قدموں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں، جس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور ہوتا اس لیے ہے کہ ہم اگریسو ہو گئے ہوتے ہیں، اور موسٹلی ہم اگریسو تب ہوتے ہیں جب ہم پیسیو ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم پیسیو ہوتے رہتے ہیں تو ایک دن ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اگریسو ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ویسے ہی اگریسو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام اگریسو ہونے پہ چلتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ اگریسو ہی ہوتے رہتے ہیں. ان کو اگریسو ہونے پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی، ان کا کام رکتا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اگر اگریسو ہونے سے کام ہوتا ہے تو پھر اگریسو ہونے سے ہی کام کرتے رہتے ہیں. بٹ یہ تینوں سٹائل نہ صرف ہمارے تعلقات کو ناکام کرتے ہیں، بلکہ سائنس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کو بہت بری طرح سے متاثر کرتے ہیں. یہ جو اگریسو سٹائل ہے یہ بہت ساری کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں کریٹ کرتا ہے. دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اگریسو سٹائل کی وجہ سے، ہائپر ٹینشن جو ہے اگریسو سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پیسیو سٹائل بھی کوئی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے. سو کرنا کیا چاہیے، یعنی پوائنٹ یہ ہے جو چوتھا سٹائل ہے وہ کیا ہے. جو چوتھا سٹائل ہے وہ اسرٹیو سٹائل ہے، اور اس کے کچھ پرنسپلس ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے، اور وہ بہت ہی سمپل ہیں، یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ وہ ایسے سمپل سے پرنسپل ہیں جو میرے خیال میں آپ سب کو پتہ ہوں گے، اور بس فالو نہیں ہو رہے.
بٹ اگر آپ انہیں فالو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو آپ کے اندر سے ایک پلیئریبل فیلنگ آئے گی، کیونکہ اس سٹائل کو فالو کرنے کے بعد گلٹ نہیں آتا. اس سٹائل کو فالو کرنے کے بعد اپنے آپ کے اندر یہ سوچیں نہیں آتی کہ میں کیوں خاموش رہا. اور اس سٹائل کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ ہے رسپیکٹ. یعنی اسرٹیو سٹائل کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ رسپیکٹ ہے، کہ آپ نے ڈس رسپیکٹفل نہیں ہونا، کیونکہ اگریسو سٹائل آپ کو ڈس رسپیکٹفل ہونے پہ مجبور کرتا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہی بیسٹ سٹائل ہے ان پیشنٹس کو ڈیل کرنے کا بھی. یعنی ویسے ہم آپس میں بھی ان طریقوں اسی سٹائل کو اگر اپنائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر ہم اپنے تمام رشتوں کو، نعتوں کو اسی سٹائل کے اکارڈنگلی لے کر جائیں تو بہت اچھی بات ہے. مگر نشے کے مریض کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس سٹائل کے اکارڈنگلی مریض کو ڈیل کریں. اور اس سٹائل یعنی اسرٹیو سٹائل کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ رسپیکٹ ہے. سمجھ آ گئی ہوگی رسپیکٹ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ نے ڈس رسپیکٹفل نہیں ہونا. آپ کا کوئی ایکشن، آپ کا کوئی ایک لفظ، آپ کی کوئی ایک باڈی لینگویج مریض کو یہ احساس نہ دلائے کہ اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یا اس کو جو عزت رسپیکٹ وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ نہیں مل رہی. سمپل سا ہے. اور رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی آفر کرے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، تھوڑا ذلیل ہو جائیں، ہم تھوڑا آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے پیسے بھی دے دیں گے، تو ہم میں سے زیادہ تر کا بلکہ سب کا یہی جواب ہوگا نہیں، ہمارے لیے عزت زیادہ اہم ہے، ہمارے لیے رسپیکٹ زیادہ اہم ہے، اور ہم یہ آفر ٹھکرا دیں گے. جیسے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ حقیقتاً پریکٹیکلی ایسا کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ عزت کے لیے بہت ساری قربانیاں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی عزت ہی تو کمائی ہے. یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انہیں عزت کے مد مقابل عزت اور کسی اور چیز میں سے کسی کو چوز کرنا ہو تو وہ پھر عزت کو چوز کرتے ہیں. اور یعنی عزت اتنی اہم ہے ہم سب کے لیے، اتنی قیمتی ہے ہم سب کے لیے. اور رسپیکٹ کو مینٹین اگر کرنا ہو تو اس پہ کوئی ایکسپینس نہیں آتا. یعنی اگر ہم رسپیکٹ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. بٹ اگر کسی بھی رشتے میں سے صرف ایک یہ ایلیمنٹ نکل جائے، صرف ایک یہ ایلیمنٹ رسپیکٹ، تو وہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ بد ذائقہ ہو جاتا ہے، وہ بدصورت ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے بھائی بہن کا رشتہ ہو، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس میں اگر ایک یہ ورڈ نہیں ہے رسپیکٹ، کہ دونوں اس رشتے میں موجود دونوں لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ رشتہ بہت ہی بد مزہ ہو جاتا ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے رسپیکٹ نہیں توڑنی. اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں اگلے پرنسپلز پر جانے سے پہلے. اسرٹیونیس کی ایک بیوٹی ہے، اور وہ بیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے ورک آن می فرسٹ. یعنی اسرٹیونیس یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اسرٹیونیس یہ نہیں کہتی کہ آپ نے دوسرے پہ کام کرنا ہے. اسرٹیونیس یہ کہتی ہے کہ آپ نے اسرٹیو ہونا ہے، اور پھر اسرٹیونیس گارنٹی دیتی ہے آپ کو کہ جو آپ کے مقابلے میں ہے، جو دوسرا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، وہ خود بخود اسرٹیو ہو جائے گا، اس کی مجبوری بن جائے گی اسرٹیو ہونا. جب آپ اسرٹیو کے تمام پرنسپلز کو فالو کریں گے جس رشتے میں بھی، تو سارے لوگ آہستہ آہستہ اسرٹیو ہونے لگ جائیں گے. مگر اگریسو اور پیسیو سٹائل میں ایسا نہیں ہے.
اگریسو اور پیسو اسٹائل میں ہم دوسرے کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو بدلے، وہ تو ٹھیک ہو، اور وہ ٹھیک ہوگا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، اور نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ میں ٹھیک ہوتا ہوں۔ مگر اسرٹیونیس کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے دوسرے کو نہیں کہنا کہ تم رسپیکٹ کا بھی تو خیال رکھو، دوسرے کو نہیں کہنا کہ اسرٹیونیس کے پرنسپل ہے اور یہ اپنا لو۔ اسرٹیونیس یہ آپ کو میسیج دے رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو مینٹین کرنا ہے جو پہلا پرنسپل ہے رسپیکٹ، کہ آپ نے کسی کے ساتھ ڈس رسپیکٹفل نہیں ہونا، آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، آپ نے، اگر ہم مریض کی اسپیسیفکلی بات کریں تو آپ نے مریض کو ایسی باڈی لینگویج نہیں دینی کہ وہ ایسا محسوس کرے کہ مجھے ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے، یا مجھے بے عزت کیا جا رہا ہے، یا مجھے جو رسپیکٹ بینگ ہیومن میں ڈیزرو کرتا ہوں مجھے وہ دی نہیں جا رہی۔ سو اسرٹیونیس آپ کو تبدیل کرنے کی بات کرتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ نے بدلنا ہے۔ سو پہلا پرنسپل آپ کو سمجھ آ گیا کہ رسپیکٹ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کوئی بھی آپ کی وجہ سے ڈس رسپیکٹفل فیل نہ کرے جس کے اوپر بھی آپ اسرٹیونیس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ سیکنڈ جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آئی لینگویج میں بات کرنی ہے۔ ایک بات ہوتی ہے یو لینگویج میں، میں پہلے یو لینگویج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو یو لینگویج میں بات ہوتی ہے وہ اگریسو اور پیسو اسٹائل میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے آپ میں سے کسی کی کوئی بات بری لگی تو یو لینگویج یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ تم نے غلط کیا ہے، یا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے صحیح نہیں کیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ مانتا ہو کہ یہ غلط ہے تو پھر بھی وہ کرتا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص، جیسے مثال کے طور پر میں یہ مانتا ہوں کہ گلاس اٹھا کے آپ میں سے کسی کو میں دے ماروں، میں یہ مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو کیا میں ایسا کروں گا؟ نہیں کروں گا نا۔ مگر اگر میں نے گلاس دے مارا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ اسی لیے تو میں کر رہا ہوں۔ سو بینگ ہیومن، یہ ہماری نیچر ہے کہ جو چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ ماننے کہ یہ غلط ہے تو کرے گا ہی نہیں۔ وہ اس کو اوکے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پہلے وہ اس کو صحیح کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ جا کے کر لیتا ہے۔ سو ہم جو بھی کرتے ہیں ہم پہلے اس کو اوکے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں نا یہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ آیا کہ ہم بہت دفعہ ایسے کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتا، مگر ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں کچھ غلط نہیں کر سکتا، نہ میں کچھ غلط کرتا ہوں، جو کہ کرتے ہیں ہم سب کچھ غلط ہیں۔ ہم اس دنیا میں آتے ہی غلط کرنا شروع کرتے ہیں اور آخر تک کرتے رہتے ہیں، اور غلطیوں سے ہم سیکھتے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ سو جب کوئی یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا اور آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، کیونکہ جب آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا کہ نہیں، میں نے کوئی غلط نہیں کیا، میں نے ٹھیک کیا ہے، اور تم ڈیزرو ہی یہ کرتے ہو، تمہارے ساتھ یہ میں نے تو بہت کم کیا ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ سو جب کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے ساتھ یو لینگویج میں بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یو لینگویج میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں موجود جو ڈیفینسو سسٹم ہے وہ فوراً سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے اور میں آئندہ بھی یہی کروں گا۔ بٹ جب آپ غلط کس کو لگا ہے؟ آپ کو لگا ہے نا غلط، تو پھر آپ کو کیا بات کرنی چاہیے؟ اسرٹیونیس کیا کہتی ہے کہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ دس از کالڈ آئی لینگویج، کہ یہ جو آپ نے گلاس مجھے دے مارا ہے یہ مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ اب وہ کیا جواب دے گا؟ آپ تو اسے غلط کہہ ہی نہیں رہے، آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ یا کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ انہیں کیا کہیں گے کہ آپ کا یہ رویہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ آئی لینگویج ہے۔ مگر اگر آپ اسے کہیں گے تم یہ بات کیسے کر رہے ہو،
تم یہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے ہو، تمہارا یہ بات کرنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرو. تو وہ کہا نہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے. یہ یو لینگویج ہے، کیونکہ وہ ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو. بٹ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے صحیح نہیں لگ رہا، یہ مجھے یہ غلط لگ رہا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو اس کے دماغ میں ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹ ہونے کی بجائے ریئلائزیشن سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے. اور فوراً سے آپ آئی لینگویج کے بعد اپنی فیلنگز کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں. میں اس سے ہرٹ بھی ہو رہا ہوں فوراً سے، یعنی مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا اور میں اس سے ہرٹ بھی ہو رہا ہوں، اس سے مجھے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، اس سے مجھے دکھ بھی پہنچ رہا ہے. یعنی آپ اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو لفظوں کا عملی جامہ پہنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنی فیلنگز کو لفظوں کی شکل میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں. پیسیو سٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے. اور اگریسو سٹائل میں کیا ہوتا ہے، آپ چڑھ دوڑتے ہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی، اور آپ جو ہے ان کے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہیں، وچ از ویری رانگ. اسرٹیونیس کے ابھی تک ہم نے 3 پرنسپل جانے ہیں. رسپیکٹ، یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ آپ نے کسی بھی موقع پر رسپیکٹ نہیں وائلیٹ ہونے دینی، کہ کوئی بھی شخص آپ کی وجہ سے ڈس رسپیکٹفل نہ فیل کرے، انسیکیور نہ فیل کرے. کیونکہ بینگ ہیومن، ہم سب کا یہ ہیومن رائٹ ہے کہ ہمیں عزت دی جائے، چاہے کوئی 2 سال کا بچہ ہے اور چاہے کوئی 62 سال کا ہے. ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ 62 سال والے کو رسپیکٹ دی جائے اور 2 سال والے کو نہ دی جائے، جو کہ ویسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، سفید داڑھی ہوں، سفید بال ہوں، تو سب انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہر کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، پش بھی کر دیتے ہیں. یہ تو بچے ہیں، ان کو ڈس رسپیکٹفلی ڈیل کیا جاتا ہے. اور بینگ پیرنٹ یہ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو رسپیکٹ دی جائے. یا آج سے 50 سال پہلے ہوتا تھا کہ بچوں کو رسپیکٹ نہیں بھی دیتے تھے، گالیاں بھی نکالتے تھے، ان کو مار پیٹ بھی کرتے تھے، مگر بچوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھیں اوپر بھی کر جائیں. یعنی ان کو آنکھیں اوپر کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالیں. مگر آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ والدین بھی بچوں کو رسپیکٹ دیں، پھر مقابلے میں بچے بھی رسپیکٹ دیں گے. سو رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ پہلا پرنسپل ہے، اور ہم اپنے سب لوگوں کو، اپنے ساتھ ارد گرد رہنے والے لوگوں کو اگر رسپیکٹ دیں تو ہم اسرٹیونیس پر پورا اترتے ہیں. اور دوسرا، اگر کوئی غلطی کرے تو ہم یہ نہ کہیں کہ تم نے غلط کیا ہے یا آپ نے غلط کیا ہے، بلکہ ہم انہیں کہیں کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ ٹھیک تو مجھے نہیں لگ رہا. تو جیسے ہی آپ یہ کہیں گے تو اس کے دماغ میں ایک کویسچن مارک آ جائے گا کہ یار ان کو یہ ٹھیک نہیں لگا. اور بینگ ہیومن، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی ہارٹنیس نہ ہو. یعنی انسان ہونے کے ناطے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مگر جب ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو یو لینگویج میں کہتے ہیں، اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے میں لگ جاتا ہے. بٹ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ غلط لگا ہے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا، اور نیکسٹ میں اس سے ہرٹ بھی ہوا ہوں، مجھے اس سے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، میرا دل بھی ٹوٹ رہا ہے، تو فوراً سے اس کے دماغ میں ریئلائزیشن ایکٹیویٹ ہونے لگ جاتی ہے. یہ 3 پرنسپل ہے. چوتھا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اسرٹیونیس کا یہ پرنسپل ہے کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے، خاموشی نہیں آنی چاہیے، اور آرگومنٹس بھی نہیں آنے چاہیے. کمیونیکیشن کی اگر ہم ڈیفینیشن جانیں تو کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بات چیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی ایک بول رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے، اور جب وہ ایک بول کے خاموش ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا بولنے لگ جاتا ہے.
مگر اگر اگریسو سٹائل میں جو ہوتا ہے آرگومنٹس ہوتے ہیں اس میں کیا دونوں بول رہے ہوتے ہیں، ایک فقرہ ایک کہتا ہے، اس کے جواب میں دوسرا فقرہ، اس کے جواب میں وہ، اس کے جواب میں وہ، اور اس کا اینڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت اگریسو، ہاتھا پائی، بھاگ جانا، دوڑ جانا، کوئی چیز پھینک دینا، کیونکہ جیسے جیسے مومنٹس آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے دونوں کے ایموشنز ہائی ہو رہے ہوتے ہیں اور آخر میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب بھی آرگومنٹس ہوں گے جھگڑا ہوگا۔ اگر آپ میں سے میرا اور آپ کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے اور ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اور آپ اپنا ڈفرینس آف اوپینین میرے پاس لے کے آئیں، آپ کتنی دیر بات کر لیں گے؟ آپ بتائیں، آپ میں اس کو بتائیں کوئی کتنی دیر بات کر لے گا؟ اگر آپ کا کوئی پیارا آپ کے پاس آیا اپنا کوئی ڈفرینس لے کے، اپنا کوئی اختلاف رائے لے کے کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے یا یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہی، تو وہ کتنی دیر بول لے گا؟ جی دیکھو سائنس سے یہ پتہ چلتا ہے 5 to 10 منٹس، 5 to 10 منٹس، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا۔ مگر جب آرگومنٹس ہوں گے تو کتنا آتا ہے؟ پھر 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جب بحث ہوتی ہے نا پھر 3-4 گھنٹے بھی کم، ساری رات بعض دفعہ لگے رہتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، محلے دار آ کے کہتے ہیں کہ بھائی سانو تے سون دو، ٹھیک ہے، تسی اپنا رولا تھوڑا پینڈنگ سے کر لو۔ عموماً سو کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ کمیونیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ کے آپ سے بات کرنے لگا ہے تو آپ خاموشی سے توجہ کے ساتھ اس کی پوری بات سنتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کی بات میں کوئی جواب دیتے ہیں، آپ کوئی بات کہتے ہیں، نہ کہ وہ آ کے بات کرنا شروع ہوا ہے اور جو جیسے ایگریسو سٹائل اور پیسو سٹائل میں ہوتا ہے کہ پری کنکلوڈ کر لیتے ہیں، پہلے سے کنکلوژن نکال لیتے ہیں کہ یہ تو آیا ہی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے اور اس نے پھر میری بات تو سننی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پری کنکلوڈ کر لینا، پہلے ہی حل نکال لینا۔ یا عموماً کچھ لوگ جو بات کرنے جاتے ہیں وہ بھی پری کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ تو مجھے ریجیکٹ ہی کرے گا، اور وہ پری کنکلوڈ کر کے جاتے ہیں اور جاتے ہی دھماکہ کر دیتے ہیں، اگلا چاہے بات مان ہی لے۔ سو پری کنکلوڈ نہیں کرنا، پہلے سے یہ نہیں رزلٹ نتیجہ نکال لینا کہ میں اس سے بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ میری بات نہیں مانے گا، یا میں اس کے پاس یہ ایجنڈا لے کے جا رہا ہوں اور وہ میری نہیں سنے گا، وہ میری کوئی بات نہیں سنے گا، جو کہ بہت ڈینجرس ہے۔ کمیونیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل نیوٹرل ہو کے جاتے ہیں، آپ بات کرنے اپنا اوپینین لے کے جا رہے ہیں، آپ نیوٹرل ہو کے جا رہے ہیں اور جا کے آپ اپنا اوپینین ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور نیکسٹ پرسن اسی کے اکارڈنگلی رسپونڈ کر دیتے ہیں۔ بٹ نیکسٹ پرسن اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ پہلا اپنی بات پوری نہیں کر لیتا، اور جب پہلا پوری بات کر لیتا ہے اور دوسرا بولتا ہے تو پھر وہ یہ بھی اس سے یقین دہانی لیتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ جیسے توجہ اور خاموشی کے ساتھ میں نے آپ کی بات سنی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی میری بات سنیں گے، اور پھر وہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کے جواب میں جو بھی بہتر جواب بنتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو جواب دے گا وہ بہت ہی مناسب جواب ہوگا، کیونکہ وہ اس کے موقف کو سمجھ چکا ہوگا، انڈرسٹینڈ کر چکا ہوگا۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ دونوں کا جھگڑا ایک ہی چیز پہ ہو رہا ہوتا ہے، بات دونوں کا گول ایک ہی ہوتا ہے، مگر کیونکہ ایک دوسرے کی بات کو سن نہیں رہے ہوتے تو اینڈ نہیں نکال پا رہے ہوتے، مگر جب سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو خود یہی چاہتا ہوں، میرا تو اپنا یہی ایجنڈا ہے، اور کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ بٹ جب آرگومنٹس ہوتے ہیں تو آرگومنٹس میں بلیمنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی خرابی بتائی جاتی ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، وہ آگے سے کہتا ہے اچھا پھر تم نے بھی یہ غلط کیا ہے، اور ایسے آرگومنٹس جاری رہتے ہیں۔ بٹ اسرٹیونیس کا یہ پرنسپل ہے کہ آرگومنٹس نہیں ہونے چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور کمیونیکیشن کا پرنسپل یہی ہے کہ ایک وقت میں کوئی ایک بول دے، اور جب تک وہ بول کے خاموش نہ ہو جائے دوسرا نہ بولے۔ اور نیکسٹ جو پرنسپل ہے اسرٹیونیس کا، پانچواں، وہ ہے لسننگ، اینڈ لسننگ وداؤٹ گیٹنگ ججمنٹل، کہ آپ بات سن رہے ہیں، آپ بات سنتے ہیں مگر ججمنٹل نہیں ہوتے، آپ اس کی جو بات سن رہے ہیں
اس کی بات کو اس کی شخصیت کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے. آپ اس کی بات کو اس طرح سے نہیں سنتے کہ میں نے جواب بھی دینا ہے, میں نے ان کو پھر آگے سے سنانا بھی ہے. اور آپ اس کی بات کو اس طرح سے بھی نہیں سنتے کہ یہ تو آیا ہی مجھے نیچا دکھانے کے لیے. آپ اس کی بات کو نیوٹرل ہو کے سنتے ہیں, ججمنٹل ہوئے بغیر. ججمنٹل ہوئے بغیر, نیوٹرل ہو کے. اس لیے نہیں کہ میں نے جواب بھی دینا ہے اس کو, میں نے اس کو نیچا بھی دکھانا ہے, میں نے اس کو بتانا بھی ہے کہ تم غلط ہو, بلکہ میں نے اس کا یہ اوپینین ہے, ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو اور ہو سکتا ہے ہمارا ایک ہی اوپینین ہو. اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے بات کو سننا ہے اور اس کی بات کو اس کی شخصیت کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا. جیسے اگر میری رائے آپ سے مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی برا بندہ ہوں. رائے مختلف ہے ایک پوائنٹ پہ, بٹ جو ججمنٹل ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی کی رائے کو اس کی پرسنالٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی رائے یہ ہے, یہ بندہ ہی ایسا ہے. اس پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے اس کی رائے یہ ہو, کسی اور پوائنٹ پہ ایسا نہ بھی ہو. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ آپ نے لسننگ کرنی ہے بٹ بغیر ججمنٹل ہوئے. اور نیکسٹ جو پرنسپل ہے assertiveness کا, آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیجیے. اگر یہ تو ہو گیا کہ اگر وہ ہم سے بات کرنے آ رہا ہے تو ہم پوری بات اس کو سنیں, لیکن اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہے اور اس کی پرسنالٹی ایگریسو ہے اور وہ بیچ میں پوری بات نہیں سنتا, انٹروین نہیں کر رہا ہے اور پھر میری بات سننے کے بعد وہ پوری آرگومنٹ کرتا ہے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, ایسا ہی تو ہوتا ہے, موسٹلی ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص پوری توجہ سے بات سن رہا ہوتا ہے مگر دوسرا سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو یاد دہانی کروائی جائے, بار بار یاد دہانی کروائی جائے کہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کی بات کو سنا ہے, آپ مجھے امید ہے میری بات کو سنیں, اور اگر آپ ایسے تعاون نہیں کریں گے تو پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, پھر آپ تھوڑا سوچ لیں. اور ایک ٹول ہے جو کہ اس طرح کی صورتحال پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ٹائم آؤٹ, کہ پھر ایسی صورتحال میں ٹائم آؤٹ لے لینا چاہیے, ایگزٹ لے لینا چاہیے کہ ہم 2 گھنٹے بعد اسی موضوع پر بات کریں گے. آپ 2 گھنٹے انتظار کر لیں, آپ 2 گھنٹے تھوڑا سوچ لیں اس بارے میں, یا ہم کل اس پہ بات کریں گے. دیکھیں نا, دنیا میں, پوری دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں نا, تو کیا کبھی کوئی ایسے مذاکرات ہوئے جو پہلی سیٹنگ پہ اینڈ ہو گئے؟ مگر گھریلو معاملات کو ہم پتہ نہیں کیوں جب بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں آج مکا کے چڑھنا ہے, آج کوئی کنکلوڈ کر کے ہی چھوڑنا ہے, آج کوئی حل اس کا نکال کے ہی چھوڑنا ہے. آیا کہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں وہ دنیاوی جو معاملوں سے زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں آپ چھوڑ نہیں سکتے. امریکہ اگر ہماری کوئی بات نہیں مانتا تو ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں, افغانستان اگر ہماری کوئی بات نہیں مانتا تو ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں. ان کو ماسک دے دیں. ویسے تو انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی جو سائنس ہیں ان میں اس چیز کو بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ کو چھوڑ دیا جائے, یعنی اس چیز کو اکنامیکلی اور دنیاوی جو طاقت ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. مگر بھائی کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا, یعنی بھائی ایک نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے, بہن ایک نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے, میاں بیوی بھی ایک تاحیات رہنے والا رشتہ ہے. سو والدین ایک تاحیات رہنے والا رشتہ ہے, سو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. تو ایک ہی سیٹنگ میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کو لگے کہ آپ کا صبر جواب دے رہا ہے, کہ اگلا بندہ ایسے کر رہا ہے کہ آپ کا صبر جواب دے رہا ہے, کیونکہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کا صبر کہتا ہے اسرٹیونیس کو پیک کر کے اور اس کو بتاؤ پھر کیا ہوتا ہے, اسرٹیونیس کو چھوڑ دو فی الحال. تو اسرٹیونیس کو وہاں پہ چھوڑنا نہیں ہے, وہاں پہ اسرٹیونیس کا پرنسپل جو ہے ٹائم آؤٹ, اس سے ہیلپ لینی ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ ہم کل اس پہ بات کریں گے. اچھا, عموماً لوگ اگریسو اور پیسو سٹائل میں بھی ٹائم آؤٹ لیتے ہیں اور ایگزٹ بھی لیتے ہیں, مگر وہ رانگ سٹائل ہوتا ہے.
وہ بغیر اگلی میٹنگ طے کیے بغیر ہوتا ہے کہ ایسے ہی آپ ناراض ہو کے چلے گئے، طے نہیں کیا کہ ہم اس پہ آگے بات کب کریں گے. بٹ اسرٹیونیس میں طے ہوتا ہے، رسپیکٹفلی طے ہوتا ہے کہ جی ہم اس پہ کل بات کریں گے. رسپیکٹفلی طے ہوتا ہے کہ ہم اس پہ اگلے مہینے بات کریں گے. ایک ڈیٹ طے کر لی جاتی ہے، ایک ٹائم طے کر لیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ طے کر لیتے ہیں کہ اب ہم کب دوبارہ سیٹنگ کریں گے. ابھی ہمارا یہ اختلاف ہے ایک اس پوائنٹ پہ، اور وہ کہتے ہیں ہمارا بھی ایک اختلاف ہے ایک اس پوائنٹ پہ، تو اس کو فائنلی ہم کنکلوڈ کریں گے یا ہم دوبارہ اس پہ بات چیت شروع کریں گے. اور دوبارہ جو ہم بات چیت شروع کریں گے وہ ہم فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پہ فلاں دن اس پہ ہم دوبارہ بات چیت شروع کر لیں گے. سو ٹائم آؤٹ لے لینا چاہیے جب ایسی سچویشن آئے. سو نیکسٹ جو پرنسپل تھا میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے باؤنڈریز بنانی چاہیے، کیونکہ اسرٹیونیس کا یہ پرنسپل ہے کہ باؤنڈریز ہونی چاہیے اور باؤنڈریز کو مینٹین کرنا چاہیے. اگریسو سٹائل اور پیسو سٹائل میں کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اسی کی وجہ سے زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہے. باؤنڈریز مطلب آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے. آپ کو اپنے ساتھ رہنے والوں کو بتا دینا چاہیے کہ آئی لائک دس بٹ آئی ڈونٹ لائک دس. یہ کچھ پرنسپل ہیں اسرٹیونیس کے جن کو جن کو اپنی زندگی میں ایڈ کر کے، جن پہ ہم عمل کر کے اسرٹیو ہو کے دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں اور نشے کے مریضوں کو بہت اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اور پہلا پرنسپل رسپیکٹ ہے، دوسرا پرنسپل آئی لینگویج ہے، تیسرا پرنسپل اپنی جو فیلنگ ہے اس کو ایکسپریس کرنا ہے تھرو ورڈز، یعنی لفظوں کا عملی جمع پہنانا ہے. چوتھا پرنسپل آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، آرگومنٹس نہیں کرنے. پانچواں پرنسپل آپ نے لسننگ کرنی ہے بغیر ججمنٹل ہوئے. چھٹا پرنسپل آپ نے ٹائم آؤٹ لینا ہے، ایگزٹ لینا ہے. جب آپ بات کرنا شروع ہو گئے اور بات کرتے کرتے ایسی کیفیت ہو رہی ہے کہ نہیں اب میں کچھ غلط کہہ دوں گا، میں کہنا نہیں چاہتا مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا، تو آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے تھوڑا غصہ آ رہا ہے، میرے تھوڑے ایموشنز میرے اوپر حاوی ہو رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس ایموشنز کے انڈر انفلوئنس میرے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے یا مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اس میں دراڑ پیدا ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہیں سے بات کل شروع کریں یا 2 گھنٹے کے بعد شروع کریں. ویسے سائنس کے اکارڈنگلی دیکھیں تو منیمم 30 منٹس کا ضرور لینا چاہیے ایگزٹ. یعنی جب ایسی کیفیت آ جائے کہ آپ کے ایموشنز آپ کے اوپر حاوی ہو رہے ہوں تو منیمم 30 منٹس، کیونکہ ہم فزیکلی ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں جب ہمارے ایموشنز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے برین میں کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور اس کو دوبارہ بیلنس میں ہونے میں 30 منٹس لگتے ہیں. کہ اگر آپ 30 منٹ کا وقفہ لے لیں اور آپ کہیں ٹھیک ہے ابھی ہم بات یہیں سے شروع کریں گے 30 منٹ کے بعد، اور اس 30 منٹ میں آپ جاتے ہیں پانی وانی پیتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور پھر شروع کر لیتے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ کل پہ ہی بات لے جائے، کوئی قیامت تھوڑی آ رہی ہے، کوئی کل دنیا تھوڑی ختم ہو جائے گی. پھر اور بھی اچھا ہے کہ اگر آپ نیکسٹ ڈے پہ ہی بات لے گئے اور انہیں بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں. یہ ایک ڈفرینس ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بھائی نہیں ہیں یا ہمارا یہ رشتہ نہیں ہے. یہ ایک ڈفرینس ہے، اس کا بھی کوئی ہم حل نکالیں گے، اس کے بھی کسی اینڈ پہ ہم پہنچیں گے. اور ہو سکتا ہے وہ آپ جو اینڈ چاہ رہے ہیں وہاں پہنچیں، ہو سکتا ہے میں جو اینڈ لے کر آؤں وہ بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ہم کوئی تیسرا اینڈ لے آئیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر مسئلے کے کوئی 2 ہی حل تو نہیں ہوتے، کافی سارے حل ہوتے ہیں. کوئی ہم ایسا شیئرڈ پول جنریٹ کر لیں، ایسا کوئی شیئرڈ پول جنریٹ کریں جو آپ کے لیے بھی کمفرٹیبل ہو، میرے لیے بھی کمفرٹیبل ہو. میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں، بٹ کوئی شیئرڈ پول بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے، بٹ اگین وہ بات چیت ہوگی. تو سو ٹائم آؤٹ لے لینا چاہیے. اور لاسٹ جو پرنسپل ہے وہ باؤنڈریز ہے کہ باؤنڈریز ضرور اسٹیبلش کرنی چاہیے، باؤنڈریز ضرور مینٹین کرنی چاہیے. بغیر باؤنڈریز کے رہنا، ایک دوسرے کو اپنی لائکس اور ڈس لائکس بتائے بغیر رہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھروں کی 4 دیواری گرا دیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ آپ کے گھر میں گھس جائیں گے.
اور جب وہ آپ کے گھر میں گھسیں گے تو آپ کو بہت برا لگے گا کہ یہ کیوں میری پریمیسز میں گھسا، اور آپ ہرٹ ہوں گے اور مسئلے بڑھیں گے. تو بہتر کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کی 4 دیواری لگا دیتے ہیں اور ایک دروازہ لگا دیتے ہیں، اور ہم اس شخص کو انٹری دیتے ہیں جسے ہم سیف محسوس کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے نو انٹری کا بورڈ ہوتا ہے جسے ہم سیف فیل نہیں کرتے. سو یہ کچھ اسرٹیونیس کے پرنسپل ہے جن کو آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہیں. ایک اور میسیج اسرٹیونیس کے ساتھ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے.